بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم جاوید نامہ کا دوسرا شعر پڑھنے جا رہے ہیں۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ اس شعر میں شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید سے مخاطب ہیں، اور در حقیقت وہ پوری امت مسلمہ سے اور آنے والی نسلوں سے مخاطب ہیں کہ انسان ہے میرے بیٹے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسا دل عطا کریں جو فطرت کا دل دادا ہو، جو قدرتی رعنائیوں کو، قدرتی خوبصورتی کو اور قدرت کے اشاروں اور کنایوں کو سمجھتا ہو، جو قدرت کے ان قدرتی مظاہر سے بات چیت اور کلام کا شوق رکھتا ہو، تو پھر ایسے دل کو جو قدرت کے نظاروں کو بخوبی جانتا اور سمجھتا ہے اور اس کے اشاروں کے مطابق گفتگو کرنا اور کلام کرنا سیکھ جاتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ یہ لالہ اور گل جو پھول ہیں، یہ بظاہر دیکھنے میں تجھے خاموش نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ خاموش نہیں ہیں، یہ تجھ سے بہت کلام کر رہے ہیں، تجھ سے بہت باتیں کر رہے ہیں، اور تجھے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا ہے۔ اللہ فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ تو تجھے اس خاموشی سے کلام پیدا کرنا چاہیے، یعنی تجھے ان کو خاموش نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کے کلام کو سمجھ کر تجھے اپنے دل کی بات کہنی چاہیے، اور تیرے دل میں جو بات آتی ہے ان کے کلام کو سمجھنے کے بعد وہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق و مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ دنیا کوئی پتا، کسی درخت کا کوئی پتا اور کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی کام اس کی حکم کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تو بھی فطرت کا دل دادا ہو جا، قدرت کو پہچاننے والا ہو جا، قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے والا ہو جا، مظاہر قدرت سے جو تقریر اور تحریر تجھے سمجھائی جا رہی ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے والا بن جا، پھر ہی تیری کامیابی ہے، اسی میں تیری نجات ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تو ان مظاہر کو سمجھ کر میرے حکموں پر عمل پیرا ہو جائے، جو میں تجھے کہتا ہوں وہ کر لے، جس سے میں تجھے روکتا ہوں وہ تجھ سے رک جائے۔ یہ تیری نجات کا ذریعہ ہے۔